دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، گزشتہ 3 دنوں کے وعظوں میں عبادت کے بارے میں کچھ تصوراتی باتیں آپ نے سنی۔ میں اپنے وعظوں میں عبادت کے عملی پہلو کے بارے میں، پریکٹیکل سائڈز کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ عبادت، خاص طور پر بیت الخیال کی عبادت، روحانی ترقی اور روحانی بلندی کا راستہ ہے۔ بیت الخیال کا راستہ روح کی پروگریس کا راستہ ہے۔ یہ خالصتاً پیورلی روحانی ترقی اور روحانی بیداری کے لیے ہے۔ مذہب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام قسم کی ہیں، جو ڈسپلن کے لیے ہیں، جو کانگریگیشنل ہے، جن میں ساری جماعتیں ایک ساتھ شامل ہوتی ہیں اور جن پہ عمل کرنا تمام جماعت کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ مگر بیت الخیال لازمی نہیں ہے۔ بیت الخیال کے راستے میں وہ جاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ روحانی بلندی کے لیے، اپنی زندگی کے معانی کو سمجھنے کے لیے، اپنی روح کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اس کائنات میں اپنا مقام سمجھنے کے لیے وہ کچھ وقت دینا چاہتا ہے اور کچھ کام کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ تعلیم ہے، کچھ ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، پرائمری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری ایجوکیشن ہے، آپ اس کو لازمی بھی قرار دے سکتے ہیں، کمپلسری بھی کر سکتے ہیں، اور اس لیول کی تعلیم ہر انسان حاصل کرتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کے میدان میں آگے جاتے ہیں اور بہت آگے جاتے ہیں، بہت آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل یہی حال عبادت کے ساتھ ہے۔ عام مذہبی اعمال سب لوگ انجام دیتے ہیں اور مذہب کے بارے میں اپنی جو ڈیوٹی ہے، جو اپنی ڈسپلن ہے، دعا ہے، دسون ہے، وہ پوری کر لیتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور مولا کا فرمان ہے بیت الخیال کا کام ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ جماعت میں ایسے ہوتے ہیں جو اس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اس راستے پہ آگے چلتے ہوئے وہ نور حاصل کرتے ہیں، خوشی حاصل کرتے ہیں، سمجھ حاصل کرتے ہیں، خدا کی جانب سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ جو اس راستے پہ چلتے ہیں وہ زندگی اور دین کے باطن کو سمجھتے ہیں۔ جو اس راستے پہ نہیں چلتے ہیں وہ دین کے باطن اور دین کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، محروم رہتے ہیں، وہ ان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آپ کہیں گے عبادت میں بیٹھنے کا شوق تو ہم سب کو ہے، اور ہم عبادت میں بیٹھتے بھی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جماعت میں دیندار بھائی بہنیں ایسے ہیں جو زمانے کے امام سے اسم اعظم لیتے ہیں، بیت الخیال کی بخشش لیتے ہیں، امام زمان کی حضور میں جا کے قول دیتے ہیں، وچن دیتے ہیں، بول لیتے ہیں، بندگی میں آنا شروع کرتے ہیں، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ بندگی چھوڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں بندگی بہت مشکل نظر آتی ہے۔ کیوں مشکل نظر آتی ہے؟ بندگی کیوں مشکل ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بندگی مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بندگی بہت آسان ہے اور کسی کو آپ حوصلہ افزائی کرے کہ آئیے ہوئے کوئی بات نہیں، بندگی کرنا بڑا آسان ہے، آ جائیے آپ، تو یہ حقیقت نہیں ہوگی۔ چونکہ خود مولانا حاضر امام نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ بیت الخیال کا کام ڈیفیکلٹ ہے، بیت الخیال کی ڈسپلن ڈیمانڈنگ ہے۔ کیوں ڈیمانڈنگ ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعہ سے ہمارے پورے وجود میں ایک قسم کی تبدیلی آتی ہے۔ ہم کیوں بیت الخیال کو مشکل پاتے؟ اس لیے کہ دیندارو ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو ایگزسٹنس ہے، وہ 2 چیزوں سے بنا ہے۔ اس میں 2 دنیایں ہیں، ایک جسمانی دنیا ہے، ایک روحانی دنیا ہے۔ ایک اس میں حیوانی دنیا ہے، ایک اس میں نورانی روحانی دنیا۔ آپ نے پہلے بھی اپنے واعظ میں سنا یہاں پر کہ ہمارا کچھ حصہ وہ ہے، جیسے کہ ہماری سول ہے، ہماری روح ہے، وہ آکاشی ہے، وہ خدا کے نور کا حصہ ہے، اور دوسرا ہمارا جسم ہے جو اس دنیا کا ہے اور وہ حیوانی نوعیت کا ہے۔ تو جب ہم عالم ارواح سے، اس روحانی دنیا سے عالم اجسام یعنی فزیکل ورلڈ، مٹیریل ورلڈ کی طرف، جسمانی دنیا کی طرف آئے ہیں، تو ہمارے وجود میں جو لگاؤ ہے، جو کشش ہے، جو ہمارا میلان ہے، جو ہمارا انکلینیشن ہے،
وہ مادی دنیا کی طرف، نفسانی دنیا کی طرف زیادہ ہے، فزیکل ورلڈ کی طرف زیادہ ہے۔ اور بندگی کیا ہے، دین کیا ہے، بندگی کے بارے میں سوچنا، بیت الخیال جیسا کہ آپ نے سنا، وہ کیا ہے؟ بیت الخیال روح کی دنیا کے بارے میں سوچنا ہے۔ ذکر، بندگی، بیت الخیال کی عبادت جسمانی دنیا سے نکل کر روحانی دنیا کی طرف جانا ہے۔ تو ہمارے وجود میں جو فزیکل ورلڈ یا جسمانی دنیا یا حیوانیت کا جو پریشر ہے، اس پریشر سے نکل کے روحانی دنیا کی طرف جانا ہم کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ اس لیے ہمارے وجود میں ایک بڑا بھاری پن ہوتا ہے، اور اس بھاری پن سے نکل کے روحانیت کے راستے کی طرف جانا یہ اچانک نہیں ہو جاتا، راتوں رات نہیں ہو جاتا، چند دنوں میں نہیں ہو جاتا، یہ کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، کافی ڈسپلن کی ضرورت ہے، کافی لگاؤ کی ضرورت ہے، کافی کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس لیے مولانا حاضر امام جب بیت الخیال کا بول دینے کے بعد تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مولا اس بات کو کتنے مرحلوں سے یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات مشنریوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بول لینے والے سے پوچھیں کیا بھائی اپنی مرضی سے آئے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، ان کے پاس سمجھ ہے، وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے آئے نہیں آئے۔ کئی مرحلوں کے بعد جب مولا کے حضور میں جاتے ہیں تو مولا بھی اپنے فرمان کے آغاز میں یہی پوچھتے ہیں کہ بیت الخیال کا یہ مطلب ہے آپ کے پاس ٹائم، آپ کے پاس کمٹمنٹ، آپ فزیکلی اور مینٹلی ایموشنلی اس کے لیے آپ تیار ہے کہ نہیں؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں خداوند ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، اس کے بعد امام زمان ہمیں اس بخشش سے نوازتے ہیں۔ تو یہ کام مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہو تو مولا یہ کام ہمیں نہیں دیتے۔ مولا کی دعا و برکات ہمارے ساتھ ہے، مولا کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہے، مولا کی ہدایات ہمارے ساتھ ہے، اور جب مولا اسم اعظم اور بول دیتے ہیں تو مولا ہمارا ہاتھ بھی تھامتے ہیں، مولا خود ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اس راستے میں ہم کو آگے لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم مولا کا ہاتھ چھڑا کر نکل جاتے ہیں تو پھر مولا کیا کر سکتا ہے؟ خود خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا دوست ہے جو ان کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے گنان کے حوالے سے پچھلے واضحوں میں سنا کہ وڑ وڑ روح اندر کایا کوٹھی چھے تمہاری سائی جی، روح جوے تو آگڑ ہے اندھیرا سائی جی۔ تو یہ جو فزیکل دنیا ہے، مٹیریل ورلڈ ہے، وہ ایک اندھیری دنیا ہے، روح کے لیے وہ اندھیرا ہے، ظلمات ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ وہ مومنوں کا دوست ہے جو مومنوں کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ مولا جو اسم اعظم کی بخشش سے ہم کو نوازتے ہیں، یہ گویا اس نور کے راستے میں، حقیقت کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے مولا ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں، ہماری مدد کرتے، ہم کو آگے لے جاتے ہیں۔ اس لیے تو بیت الخیال کے کام کو، یعنی ہمارے اندر کی خواہشات سے مقابلہ کرنے کے اس کام کو جہاد کہا گیا ہے، بلکہ جہاد اکبر کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد، کیونکہ نفس ہمیں دنیاوی کام کی طرف کھینچتا ہے، جبکہ عبادت ہمیں روحانی، نورانی اور باطنی چیزوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس لیے ہمارے وجود کے اندر موجود اس سٹرگل کو، اس جدوجہد کو ایک جہاد کا نام دیا گیا کہ بدھنی بندوق نے سرتی نو دارو، تو گنان گولی بیچ بھرنا، ڈھال دھڑینی ڈھرپ سو باندھیجے، تو ست کی تلواریں سو لڑنا۔ یہ جو جنگ ہے یہ کوئی فزیکل، یہ لڑائی، یہ وار، یہ سٹرگل کوئی دنیاوی فزیکل چیز نہیں ہے، لیکن ہمارے باطن میں، ہمارے وجود میں، ہمارے اندر ایک اسپرچول سٹرگل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہماری محبت، ہمارا کمٹمنٹ دنیاوی چیزوں کی طرف جتنا زیادہ ہوگا، روحانیت کی طرف اتنا کم ہوگا۔ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے، پریمس ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا کمٹمنٹ روحانیت کی طرف زیادہ ہے تو دنیا میں فزیکل کمٹمنٹ ہمارا خود بخود کم ہوتا جائے۔ خود مولا نے فرمایا ہے کہ جوں جوں آپ عبادت میں، بندگی میں، بیت الخیال میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کا خیال، آپ کا دھیان دنیاوی چیزوں کی طرف سے کم ہوتا جائے گا۔ تو روحانیت کے راستے میں، بیت الخیال کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے چند کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی لائف کو اس طریقے سے پلان کرنے کی،
اپنی لائف کو اس طریقے سے آرڈر میں لانے کی ضرورت ہے کہ جن کے ذریعے سے بیت الخیال کا یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور میں چند ایسی باتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمارے بیت الخیال کے راستے پہ چلنے اور آگے بڑھنے کا جو ہمارا کام ہے وہ آسان سے آسان تر ہو جائے. سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ بیت الخیال اور بیت الخیال میں آگے بڑھنے کا کام یہ کوئی ایک شارٹ ٹرم کام نہیں ہے کہ ہاں بھائی چلو میں نے 6 مہینے کا پروگرام بنا لیا، 12 مہینے کا پروگرام بنا لیا، بس 12 مہینے میں 2 مہینے میں بیت الخیال سے فارغ ہو جاؤں گا، پھر اپنا کام شروع کروں گا. بیت الخیال کا کام ایک پوری لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے. یہ ہماری پوری زندگی کا کمٹمنٹ ہے، اور جب پوری زندگی کا کمٹمنٹ ہے تو ہماری پوری زندگی کو ہمیں اسی طریقے سے آرڈر میں لانے کی ضرورت ہے. ہماری پوری زندگی کو اسی طریقے سے پلان میں لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے اس کی منصوبہ بندی کریں کہ ہماری عبادت کا ذکر ہمیشہ سب سے پہلے آئے، ہماری لائف ایک سنجیدہ لائف ہو، ہماری زندگی میں ایک کمٹمنٹ ہو، اور بیت الخیال کے کام کو ہم وہ جگہ دے جو مولا دینا چاہتے ہیں. اس کو ہم معمولی تصور نہ کریں، اس کو ہم کوئی چھوٹا سا کام، کوئی معمولی سا کام، غیر اہم کام، بھائی وقت ملا تو کر لیں گے، وقت نہیں ملا تو نہیں کریں گے، اس طریقے سے اس کام کو نہیں لیا جانا چاہیے، بلکہ اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھتے ہوئے زندگی میں سب سے اہم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیت الخلا کا کام کریں. اس لیے مولانا نے فرمایا کمپلسری نہیں ہے، ہر ایک کے واسطے نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے. تو ظاہر ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ مولا کے پاس آتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ امام سے بول لیتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ امام سے ذکر لیتے ہیں. ایک دفعہ جب ہم نے کمٹ کیا ہے تو یاد رکھیے اس کمٹمنٹ کی روشنی میں ہمیں اپنے پوری زندگی کے پلان کو چینج کرنا پڑے گا، ہماری زندگی کو اس طرح گیئر اپ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ ہمارا نصب العین، ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ عبادت اور روحانی ترقی اور روحانی پروگریس ہو. انشاءاللہ اس سلسلے میں باقی باتیں میں کل آپ سے پیش کروں گا. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو عبادت بندگی میں بھرپور رکھے، مولا گل جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.